بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، پروگرام پیش خدمت ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان نوید ستی، اور آج ہم بہت ہی اہم ٹاپک پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا جو ہے وہ انٹروڈکشن کروا لوں، پھر ہم اس پہ بات کریں گے کہ آج ہمارا جو اہم ٹاپک ہے وہ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران فیروز ملک صاحب جو کہ ایڈوکیٹس ہائی کورٹ ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں زاہد محمود راجہ صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے اور ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے۔ بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا۔ سامعین ناظرین، اگر ہم بات کریں اوورال تو حکومت، ہم نے دیکھا کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ مختلف طرح کے ان کے منشور ہوتے ہیں، پھر دعوے ہوتے ہیں، پھر وعدے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کچھ چیزیں دیکھی بھی جاتی ہیں۔ موجودہ حکومت کی جب سے ہم نے دیکھا کہ ان کے منشور میں بھی بہت سی چیزیں تھیں، جس میں ہیلتھ کے حوالے سے اگر بات کریں، تعلیم کے حوالے سے بات کریں، اور پھر سوشل جو انجسٹس کی بات کی جاتی رہی کہ پولیس کلچر کو چینج کرنا ہوگا، محکمہ مال کو دیکھنا ہوگا۔ ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کرمنل لا ریفارمز جو ہے وہ سامنے لائے گئے ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ 700+ جو ہے امینڈمنٹس اس میں سامنے آئی ہیں۔ اس پر خصوصی طور پر آج ہم نے دونوں مہمانوں کو مدعو کیا ہے۔ سب سے پہلے عمران فیروز صاحب، یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ یعنی حکومت، اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے، بتایا بھی جا رہا ہے کہ 74 برسوں کے بعد یہ بڑی تبدیلی سامنے آ رہی ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں کون کون سے بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں، اور کون سے ایسے آپ نے دیکھا ہوگا، اس کو پڑھا ہوگا کہ تاریخی جو اس کو کہا جا رہا ہے کہ امینڈمنٹس ہیں، عوام کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ دیکھیں نوید صاحب، ہم سنتے آ رہے ہیں، اپنے بچپن سے ہم یہ باتیں سنتے آتے ہیں کہ یہ نظام ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے یہ فرسودہ ہو چکا ہے، لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، ان کو ان کے ڈور سٹیپ پہ انصاف نہیں ملتا۔ اتنی لمبی تاریخیں پڑتی ہیں کہ اگر کسی باپ نے کیس کیا ہے تو اس کے پوتے جا کے اس کیس میں فیصلہ ہوتا ہے۔ تو بہت ساری بینگ اے پریکٹسنگ لائر جو کہ ہم ڈے ٹو ڈے بیسس پہ جن کو ہم فیل کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں تھیں جن کو تبدیل کرنے کی اشد ضرورت تھی، اور یہ بڑا انفارچونیٹ رہا کہ آپ دیکھیں کہ ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس میں 2 بیسک ڈاکومنٹ ہیں۔ اگر ہم سبسٹانٹیو لا کی بات کریں تو ہمارے پاس پاکستان پینل کوڈ ہے، وہ بھی 18ویں صدی عیسوی کا ہے۔ اگر ہم پروسیڈر لا کی بات کریں تو CRPC ہے، وہ بھی 18ویں صدی عیسوی کا ہے۔ اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی سبسٹانٹیو چینج اس میں نہیں لائی گئی۔ پاکستان کو بنے 75 ایئرس ہو گئے، لیکن جو بیسک فوکس ہونا چاہیے تھا لوگوں کو انصاف پہنچانے پہ، انصاف کسی بھی معاشرے کی بنیادی اکائی ہے کہ اگر کسی معاشرے میں انصاف نہیں ہے تو وہ معاشرہ کسی صورت میں ترقی نہیں کر سکتا۔ تو شاید اس سے پہلے فوکس نہیں رہا کہ لوگوں کو جو انصاف کی فراہمی ہے وہ بنیادی اکائی ہے، اور اس کے اوپر فوکس جو ہے وہ کسی بھی دوسرے، وہ صحت کا شعبہ ہو، وہ ایجوکیشن کا شعبہ ہو، وہ معاشی ترقی ہو، اسی کی طرح یہ جو جوڈیشل ریفارمز ہیں یہ بھی ایکولی امپورٹنٹ، اور شاید میری نظر میں بینگ اے لائر کہ یہ شاید اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اگر لوگوں کو انصاف مل رہا ہو تو شاید بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، یہ اسی وجہ سے کہ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی میجر چینجز نہیں آئی، چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ضرور کی گئی جو کہ ٹائم ٹو ٹائم مختلف گورنمنٹس کرتی رہی ہیں، لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بڑا واضح چینج آیا کہ 700 جو سیکشنز آف لا ہیں ان کو امینڈ کیا گیا اور ان میں تبدیلی لائی گئی۔ بہت ساری پروسیجرل چیزیں جن کو ہم ڈے ٹو ڈے فیس کرتے ہیں، وہ ڈیلے ان کورٹس ہو، وہ کسی ایکیوز کو پریزن میں کیا تکلیفیں فیس کرنی پڑتی ہیں، جو ڈیلے کے ریزنز ہوتے ہیں، رجسٹریشن آف FIR ہے، انویسٹیگیشن ہے، اور تمام مراحل ہیں، ان کے حوالے سے جو تبدیلیاں ضروری تھیں جو کہ پہلے کسی بھی طریقے سے نگلیکٹ ہوتی رہیں، ان تمام پہ فوکس کرتے ہوئے ایک بڑا جامع ڈاکومنٹ جو ہے وہ لایا گیا ہے۔ تو اگر پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایک تاریخی تبدیلی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ واقعی اس سے پہلے 75 سالوں میں اس طرح کا کوئی ڈاکومنٹ، اس طرح کی کوئی تبدیلی، اس طرح کی کوئی امینڈمنٹس ہم نے نہیں دیکھی۔ تو واقعی یہ ایک تاریخی ڈاکومنٹ ہے۔ میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا، ہم اس میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا تبدیلی لائی گئی ہے۔ یہاں پہ جب بات ہو رہی ہے کہ پولیس کلچر، یا وہ جو ایک بات کی جاتی ہے کہ جناب پڑھا لکھا اب ایک جو ہے وہ آفیسر تھانے میں موجود ہوگا، عوام کو ویلکم کیا جائے گا، اس میں کتنی کا ہمیں دیکھنے میں ذرا تبدیلی ہے؟ زاہد صاحب، اگر اوورال ہم دیکھیں، کیونکہ آپ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں، آپ چیزیں بڑی کلوزلی دیکھتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر آپ کے پاس شکایات بھی آتی ہوں گی
کیا دیکھتے ہیں اس ڈاکومنٹ کو جو ابھی اس وقت اگر ہم دیکھیں تو 700+ کہا جا رہا ہے امینڈمنٹس ہوئی ہیں، اس میں کون سی ایسی آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت ہی اچھی چیزیں ہیں، اور کچھ ظاہر ہے ڈیفینیٹلی جس پر ابھی بات بھی ہو رہی ہوگی، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 70-75 برسوں میں پہلی بار ایک عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی چیز ملی ہے قانون میں؟ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بہت سے کیسز پینڈنگ ہیں، اس سے کوئی بڑی تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوید صاحب پہلے تو شکریہ آپ کا. عمران بھائی نے بڑی خوبصورتی سے ساری باتوں کا اس کا احاطہ کیا ہے، کوشش کی اس بات کرنے کی. بات یہ بالکل درست بات ہے کہ ایک ہمارا جو ہماری جو کرمنل لا تھا، ایک دو ہمارے ہیں نا، ایک پی پی سی ہے، اور پی پی سی جو بنی ہے وہ 1860 کی، اس کے جو تھا، اور جو ہے کرمنل لا ہے وہ ہے 1898 کا. اچھا، اس کے بعد سے ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ وقت گزرتا گیا، لیکن اس میں امینڈمنٹس اس طرح نہیں ہوئیں. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں کہ ہر سوسائٹی میں جہاں پہ معاشرے میں انصاف ہوتا ہے تو یہ چیزیں ٹائم ٹو ٹائم اس کو بدلنا ضروری تھا. بالکل صحیح. لیکن بدقسمتی سے ہم کہیں پہ بھی کوئی چینج نہ لا سکے، اور شاید اس وجہ سے یہ جو تھا اس کی ضرورت میں محسوس تھی. لٹرلی یہ جو یہ لانچنگ جو ہے کرمنل ریفارمز کے بارے میں جو ہونا، اور جو پرٹیکولرلی 700، اس میں 700 آپ صرف یہ نہیں کہیں گے کہ جو اس کی ریفارم جو صرف اور صرف محدود ہیں کرمنل لا پہ یا آپ کی پی پی سی پہ ہیں. پورا ان کے جو پریزن رولز ہیں، انویسٹیگیشنز ہیں، آپ کے سی ڈی اے لاز ہیں، اچھا جوینائلز کا ہے، اس میں انہوں نے کیا بہت ساری ایسی چیزیں تھیں. دیکھیں، وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں قانون کو بدلنا ضروری ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے یہ سوسائٹی کی ریکوائرمنٹ ہے، ہر اس سوسائٹی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جو وقت گزرے گا. کسی زمانے میں جب تھا، آپ اگر شروع میں دیکھیں تو شروع میں میں ایک مثال دوں کہ پہلے کار جو تھی وہ نہیں ہوتی تھی. جب کار نہیں تھی تو ظاہر ہے اس کا کبھی اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، ایکسیڈنٹ. اب جب کار آئی تو اس میں امینڈمنٹ آئی. اب یہ وہ چیز تھی. اچھا، اس میں یہ انہوں نے پھر یہ کر دیا کہ جو ایکسیڈنٹ کرے گا، جو لائسنس والا ہوگا اس کی سزا کیا ہے، اور جو لائسنس نہیں رکھتا اس کی سزا اس طرح. تو یہ جو چیز تھی ٹائم ٹو ٹائم ضرورت تھی. جو آپ نے بات کی کہ جس میں ریفارمز، دیکھیں اس وقت اس ٹائم میں 1 گھنٹے میں آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم لوگ اس پروگرام میں، 1 گھنٹے میں ہمیں آتا ہے شاید 700 کا نہیں کر سکتے. اس میں چیدہ باتیں آپ اگر لیں، میرے عمران بھائی جو ہمارے پرٹیکولرلی کرمنل کو ڈیل کرتے ہیں اس کو بہتر بتا سکیں گے اس چیز کے بارے میں. لیکن جو میں نے جو یہ پڑھا، اس میں پڑھا جو مجھے سب سے خوبصورت بات جو لگی نا، ایک ہمارے ہاں پہ جو آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے مقدمات میں اتنا طوالت کیوں ہے. ٹھیک ہے نا، جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ کے مترادف ہوتا ہے یہ بات. یہ ایڈمٹڈ فیکٹ ہے اس چیز کے بارے میں. اس کی وجہ یہ تھا کہ ہمارے کیسز پائل اپ ہو رہے ہوتے ہیں، پائل اپ ہوتے ہوتے جو ججز ہیں وہ اتنے برڈن ہو جاتے ہیں کہ وہ مینیج نہیں کر سکتے اس چیز کے بارے میں. اب اس کا انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک ٹائم فریم دے دیا. اچھا، میں یہاں پہ اس بات کا اس کا ضرور یہ ذکر کروں گا، ہماری بہت سارے قوانین جو ہیں، ہمارے اسپیشل لاز ہیں، اسپیشل اسٹیچوٹس ہیں، ان میں ٹائم دیا گیا ہے، لیکن اس میں جو نہ جج آنسریبل تھا نہ اس میں آپ کا وکیل آنسریبل تھا. جو مجھے خوبصورت بات لگی کہ انہوں نے کہا کہ اب کرمنل لا میں جو ٹرائل ہوگا دیٹ ول بی کنکلوڈیڈ ود ان 9 months. تو اب 9th month میں انہیں بائی آل مینس کنکلوڈ کرنا ہوگا. اور جو اچھا اس کے بعد کیا ہوگا، جو اپیل ہے اس کے بارے میں انہوں نے ٹائم دے دیا، وہ کرٹیل کر دیا ایک سرٹن پیریڈ تک. اب اس میں یہ ذمہ داری ہم وکلاء پہ بھی آئے گی، یہ ذمہ داری جو ہمارے کلائنٹس ہیں اس کے اوپر بھی آئے گی، اور سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری جو ہے وہ اس جوڈیشل میجسٹریٹ پہ آئے گی کہ جو اس کو کیس کو ٹیک اپ کر رہا ہوگا. اب کیا ہوا کہ اگر میجسٹریٹ جو ہے، جو اس میں لا میں امینڈمنٹ کی گئی، میجسٹریٹ جو ہے وہ اگر وہ 9 month میں کنکلوڈ نہیں کرے گا، وہ ہائی کورٹ کو آنسریبل ہوگا. ٹھیک ہے، جج باقاعدہ پوچھیں گے کہ آپ نے یہ ریزن دینی ہے کہ جناب کن ریزنز کی بنیاد پہ یہ جو ڈیلے ہوئی ہے، اس میں وٹ واز دی کاز آف دا ڈیلے. تو یہ وہ چیز ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں جج بھی کانشیس ہوگا، اس میں وکیل بھی ہوگا، اور جو جب وکیل ہوگا تو وکیل اپنے کلائنٹ کو وہ پریپیئر کر کے لائے گا. ایک چیز. دوسرا، اب جب یہ تو ہو گیا کہ میں کرمنل لا کی بات کر رہا ہوں. اب کرمنل لا میں یہ ہوتا ہے کہ کرمنل لا میں یہ نہیں ہے جج نے صرف لکھنا، اس میں یہ تھا کہ جو تو ان کا کام ہے انہوں نے وہ کرنا ہے اپنا چارج فریم کرنا. چارج فریم کے بعد جو امپارٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ججز ان کی ایویڈنس کو پروکیور کرنا. ہمارے لوگوں نے یہ حقیقت یہ ہے کہ لا کو ان کو موکری آف لا بنایا ہوا تھا کہ دے ور ٹیکنگ اٹ لائٹلی. اب اگر جو سمن جائے گا اس سمن پہ انشور ہوگی، اس کی پریزنس انشور ہوگی، ادروائز ان کے اوپر انہوں نے
فائنینشیل برڈن بھی ڈالا ہے اور ان پہ یہ چیزیں. اب اس سے یہ ہوگا کہ جو بندہ ڈیلیبریشن کے ساتھ جاتا تھا, جو اوائڈ کرتا تھا, جو اور میکسیمم جو ہوتا ہے جو ڈیفینس میں ہوتے ہیں لوگ تو وہ ڈیلے کرتے ہیں, اس ڈیلے کو کرٹیل کرنے کے لیے انہوں نے پینلائز بھی کر دیا ان کو, اور اس پہ انہوں نے قدم لگا دیا کہ اگر آپ نے یہ نہ کہ مثال کے طور پہ آپ اگر نہیں آتے ہیں تو آپ کا CNIC بلاک کر دیں گے, آپ کا اکاؤنٹ سیز کر سکتے ہیں, اچھا IO نہیں آئے گا اس کی تنخواہ یہ کر دیں گے. یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ ان کی پریزنس جو انشور ہوگی, اور پھر ججز کا کام جو ہوگا وہ شروع ہوگا, وکیل اس کی جرا کریں گے. یہ چیزیں باقی ہم ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سامعین, اگر اس میں اوورال ہم دیکھیں تو ڈیفینیٹلی جس طریقے سے ہمارے دونوں معزز مہمانوں نے کہا کہ 700+ ہیں, ڈیفینیٹلی اس میں بہت وقت ہوگا اگر ہم چیدہ سب پہ بات کریں. لیکن میں یہ عمران بھائی کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اس میں یہ کہا گیا کہ ایک فورینزک سائنس ایجنسی جو ہے وہ بنائی جائے گی, جس کی ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے بہت اشد ضرورت تھی. یعنی راولپنڈی اسلام آباد میں اگر کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا تھا, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بلکہ گلگت پشاور سے لے کر آپ کے کشمیر سے لے کر وہ ایک لاہور میں جایا جاتا تھا ایک فورینزک اس کے لیے, اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اس کی اتھینٹسٹی کیا ہوگی یا کوئی بہت سی اس کی پریزرو کرنا بہت مشکل تھا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ فورینزک سائنس ایجنسی باقاعدہ موجود ہوگی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اس میں جو ایک ایکسپرٹ بلائے جائیں گے, تقریباً 3 یا اس میں بتایا جا رہا ہے کہ DG جو ہے نا وہ ایک ایکسپرٹ ہوں گے, اور کورٹ کوئی بھی چیز بیچ سکتی ہے اس میں, اور اس میں بھی دیکھا جائے گا. ساتھ یہ اگر ہم دیکھیں تو FIR کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں سامنے آئی ہے, انویسٹیگیشن کے حوالے سے, کیونکہ ہمیں دیکھنے میں نظر آیا کہ جو IO ہے وہ اس کا کیا کرائٹیریا ہے, SHO کا کیا کرائٹیریا ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایجوکیٹڈ یعنی ہوں گے, کیا ایجوکیٹڈ ہوں گے, کیا ہمارے ہاں یہ امپلیمنٹ کرنا کب تک ممکن ہو پائے گا, اور مزید اس میں آپ نے کیا ایسی چیزیں دیکھیں جو آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں, کیونکہ ہمارے ہاں ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, 21st سینچری میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر سائبر سیکیورٹی کے اتنے بڑے ایشوز ہیں, سائبر کرائم, لیکن ہمارے ہاں عدالتوں میں شاید ویڈیو ایویڈنس بھی ابھی شاید پہلی بار ہمیں دیکھنے میں نظر آیا کہ اس پہ بھی شاید لا ہوا ہے. اوورال آپ کو کیا لگ رہا ہے اس صورتحال میں کہ کیپٹل میں کیا کچھ تبدیلیاں نظر آئیں گی, پولیس محکمے میں کیا نظر آئے گا, اور باقی جو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو بیسیکلی سب سے زیادہ عوام جس سے لنکڈ ہے وہ اس طرح کی کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں؟ جی نوید بھائی, جو بیسک اکائی ہے نا کسی بھی کرمنل جسٹس سسٹم میں, اپنے گریوینس کو انووک کرنے کے لیے ہمارے پاس جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ تھانہ ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور تھانے نے ہماری FIR رجسٹر کرنی ہوتی ہے. اس سے پہلے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ FIR رجسٹر کرنے میں ہی ریلیکٹنس شو کی جاتی تھی کہ اگر آپ کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہیں, اگر آپ کے پاس اپروچ نہیں ہے تو آپ کی FIR رجسٹر نہیں ہوتی, جائز مقدمات درج نہیں ہوتے تھے. تو اس پریکٹس کو کرٹیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس کے لیے نمبر 1 تھانہ کلچر کی تبدیلی بڑی ضروری تھی, اور وہ تبھی تبدیل کیا جا سکتا ہے کہ جب وہاں پہ آپ پڑھے لکھے آفسرز بٹھائیں گے. سو فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری یہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ جو SHO ہوگا وہ گریجویٹ ہوگا. سو دیٹ از ویری گڈ تھنگ, جس کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے کہ آپ نے, کیونکہ جو فرسٹ امیج ہے نا کہ جب آپ اس سے پہلے آپ بھی تھانے جاتے ہیں, ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں, کہ آپ جاتے ہیں تو آپ کو وہ جو بیہیویئر وہاں سے ملتا ہے کہ تھانہ جو ہے وہ ایک اس قسم کی اکائی ہے کہ ہم سمجھے کہ یہ ایک ہاسپٹل ہے, اور وہاں پہ وہ بندہ جاتا ہے جو بیمار ہے, جس کو کوئی تکلیف ہے, پریشانی ہے, اور اگر ڈاکٹر اس کو کہے کہ جی تو ادھر کونے میں بیٹھ جا, تو جا کے یہ فارم فل کر, یہ کر, وہ کر, تو وہ آپ اس پریشان آدمی کو اور پریشان کرنے والی بات ہے. تو تھانہ اسی قسم کی ایک اکائی ہے کہ آپ اگر وہاں پہ جائیں اور آپ کو اچھا ٹریٹمنٹ نہیں ملے گا تو ڈیفینیٹلی آپ جہاں آپ مزید پریشان ہوں گے اور آپ اس سسٹم سے بھی ڈس اپوائنٹ ہوں گے. سو وہ جو تھانہ کلچر کی تبدیلی ہے بڑی ضروری تھی. تو اس کے لیے انہوں نے کوشش کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جی SHO اس طرح سے ہوگا. پھر انہوں نے ڈائریکشن دی ہے کہ 2 قسم کے رجسٹر ہوں گے, ایک کاگنیزیبل اوفینس کا اور ایک نان کاگنیزیبل اوفینس کا. نان کاگنیزیبل اوفینس بھی رپورٹ ہوگا, لکھا جائے گا اور اس کو کورٹ میں فارورڈ کیا جائے گا ایز پر پروسیجر. جو کاگنیزیبل اوفینس ہے اس پہ اسی وقت FIR رجسٹر کر کے اس کے حوالے کی جائے گی. پھر ایک اور ڈائلیما ہمارے معاشرے کا ہے فریولس لیٹیگیشن کا, کہ ہم اسی معاشرے کا ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پائل اپ ہوئی ہیں چیزیں کورٹس میں, اگر آپ اس کو مائنیوٹلی ایگزامن کریں تو شاید 60 to 70% لٹیگیشن ایسی ہے کہ جو کہ فریولس لٹیگیشن ہے. جھوٹے مقدمات بنائے جاتے ہیں, جھوٹے گواہان ہوتے ہیں, اور وہ کسی بھی طریقے سے وہ FIR رجسٹر کروا کے تو وہ لوگوں کو پریشان کرنے کا کام کرتے ہیں. اس کو ڈیپلیکیٹ کرنے کے لیے اب ایک میکنزم بنایا گیا ہے کہ FIR میں اگر کہیں شائبہ ہے SHO کو تو وہ اس کو ریفیوز کر سکتا ہے, اور پھر
उसकी इंक्वायरी होगी 157 CRPC की, और 22 से एक और लोगों के पास हरबा हुआ करता था कि जिनकी FIR रजिस्टर नहीं हो रही वो डायरेक्ट 22A में चले जाया करते थे। अब उसका सिस्टम भी थोड़ा सा चेंज किया गया है। उसमें ये लिख दिया गया है कि पहले तमाम रेमेडीज एग्जॉस्ट करके फिर 22AB में आया जा सकता है। अब वो रेमेडीज क्या हैं कि उन्होंने सुपीरियर ऑफिसर्स को एप्लीकेशंस देनी है और सुपीरियर ऑफिसर्स उन पे इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे, और अगर जेन्युइन कंप्लेंट होगी तो फिर उस सूरत में कार्रवाई की जाएगी। फिर एक और बड़ी खूबसूरत चीज़ जो कि आई पर्सनली बीइंग ए क्रिमिनल लॉयर मैं फील करता था कि इस फ्रिवलेस लिटिगेशन पे कहीं पे तो कोई रोक लगानी चाहिए। हमारे पास जो पुराना लॉ मौजूद था जिसमें हम 182 का कलंदरा बनाया करते थे जिसमें 6 महीने सज़ा हो सकती है, और मैंने अपने 11-12 साल कैरियर में कभी सज़ा होते नहीं देखी गई। अब उन्होंने कोर्ट को ये इख्तियार दिया है कि जहां वो समझें कि ये फ्रिवलेस लिटिगेशन है वहां पे वो उसको 10 लाख रुपए तक जुर्माना कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। कि आप इंटरनेशनली देखें कि अगर आप एक बंदे के खिलाफ कोई क्लेम करते हैं और आप वो क्लेम प्रूव नहीं कर सकते तो कोर्ट आपको एग्जेम्पलरी फाइन करती है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई कि वहाँ पे फ्रिवलेस लिटिगेशन बहुत कम है। यहाँ भी जब लोगों को डर होगा कि अगर वी वुड बी फेल टू प्रूव आवर केस और हम पे जुर्माना हो सकता है, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी। सो थाने लेवल पे अगेन एक बड़ी खूबसूरत तब्दीली है। और आइडली स्पीकिंग, अभी तो हम क्योंकि लॉ पे बात कर रहे हैं, तो आइडली स्पीकिंग अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो थाना कल्चर बहुत बेहतर हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स कोर्ट, कि कोर्ट्स में क्या उन्होंने तब्दीलियां की हैं। इससे पहले हमारे पास जो सिस्टम है उसमें पहले कमिंग टूवर्ड्स द फोरेंसिक साइंस एजेंसी, इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे यहाँ एक तो क्राइम सीन को प्रिजर्व करने का कोई सिस्टम नहीं था। अगेन वो जो आईओज हैं जो मैट्रिक पास हैं, मिडिल पास हैं, जो पता नहीं किस वक्त भर्ती हुए, उनको क्राइम सीन प्रिजर्व करने का, वहाँ से फिंगरप्रिंट्स लेने का, वहाँ से एविडेंस कलेक्ट करने का, और मतलब जैसे हम देखते हैं कि क्राइम सीन को बाकायदा वो लगा के टेप्स वगैरह उसको प्रिजर्व किया जाता है, वहाँ पे एविडेंस कलेक्ट की जाती है, क्योंकि वो बेसिक चीज़ होती है, बुनियादी इकाई किसी भी जुर्म की, कि जहाँ कोई ना कोई मुजरम अपना निशान ज़रूर छोड़ के जाता है। तो हमारे पास जब एक्सपर्ट्स ही नहीं थे कि अगर इस्लामाबाद में एक हो गया है और आपकी फोरेंसिक साइंस एजेंसी लाहौर में है, इस्लामाबाद तो चलें फिर करीब है, गिलगित बल्तिस्तान में हो गया और उनकी एजेंसी लाहौर में है, तो वो अगर लाहौर से कोई एक्सपर्ट पहले तो वो देंगे नहीं, और अगर आएगा तो वो आएगा 15 दिन के बाद, तो हाउ कम ही कैन कलेक्ट एविडेंस। तो अब ये कहा गया है फॉर द फर्स्ट टाइम कि फोरेंसिक साइंस एजेंसीज ज़्यादा बनाई जाएंगी, उनके ऑफिस सब ऑफिस बनाए जाएंगे जहाँ पे एक्सपर्ट रेडिली अवेलेबल होंगे, और जहाँ कहीं वो जुर्म होगा वो एक्सपर्ट्स जो हैं मौके पे जाके वहाँ से एविडेंस कलेक्ट करेंगे और उसको पार्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाया जाएगा। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री मैं ऐसे कहूँगा कि ये एक बहुत ही इस तरह की मूव है कि जो शायद इन्वेस्टिगेशन का रुख ही बदल देगा, कि वो जो एक्यूज़ को आइडेंटिफाई करना है या एक्यूज़ को सही एविडेंस कलेक्ट करके उसको कनेक्ट करना है, उसकी तरफ ये एक बहुत अच्छा कदम है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सामीन। यहाँ पे हम वक्फ़ा लेंगे और वक्फ़े के बाद वापस आते हैं और मज़ीद इस पर हम बात करेंगे कि इसमें हमने देखा कि बहुत सी चीज़ें सामने आ रही है कि जो प्रिजन लॉ है हमारे यहाँ अभी भी बहुत से ऐसे जो लोग जेलों में मौजूद हैं, फिर बच्चों के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से इसमें कुछ चेंजिंग लाई गई है। और सबसे अहम जो चीज़ है वो सबसे बेसिक जो बताया जा रहा है कि डेफिनेटली जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो कोई भी शख्स है उसको सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाना होता है, तो वहाँ पर उसके साथ क्या सलूक होता है और अब क्या होगा इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इमरान फ़रोज़ मलिक साहब और जाहिद महमूद राजा साहब। आज इन दोनों मेहमानों में ज्वाइन किया है। एक वक्फे के बाद हम दोबारा इनसे बात करते हैं। कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। शुक्रिया जी सामीन नाज़रीन, वक्फे के बाद आपको दोबारा प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान नवीस सती और मेरे साथ मौजूद हैं इमरान फ़रोज़ मलिक साहब जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, और जाहिद महमूद राजा साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। हम इन दोनों मेहमानों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो क्रिमिनल लॉ में रिफॉर्म्स लाई गई हैं, और ज़ाहिर हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा शिद्दत भी थी आवाम की तरफ से भी, और मौजूदा हुकूमत जो है उसका एक विजन भी था कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि तालीम के मैदान में, फिर हेल्थ के इश्यूज़ थे, फिर साथ साथ जो है सबसे बेसिक जो सोशल इश्यूज़ में वो हमारा पुलिस स्टेशन से लेकर हमारी अदालतें हैं, जहाँ पे आप देखते हैं कि बार बार बात होती है कि लाखों केसेस हमारे ऐसे हैं जो अभी तक पेंडिंग हैं। अब इसमें राज साहब अगर हम देखें तो एक बात जो की कि 9 माह के अंदर अंदर जो है वो
کیسز کو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ کیا جائے گا، وائنڈ اپ کیا جائے گا، ادروائز ان کو جسٹیفیکیشن دینی پڑے گی. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ یعنی اس طرح کی جو پہلے سے موجود تھی، جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کئی دفعہ یہ اس طرح کی اگزامپل دی جاتی ہیں کہ بچے والد نے کیس کیا تھا اور اس کے دادا جا کے تو اس کا کیس کا رزلٹ دیکھ لیا، اور ایسے ایسے کیسز بھی ہیں کہ لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور فیصلہ جو ہے وہ ان کے بعد ہو رہا ہوتا ہے. جی بالکل صحیح بات ہے. یہ بات تو بہت مطلب مشہور کیا، یہ مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک اسٹگما تھا جب یہ کہا جائے کہ جی کہ باپ نے کیس کیا اور پوتا جو ہے وہ اس کا فیصلہ سن رہا ہوتا ہے. یہ چیزیں بہت سی ایسی بھی بات ہوئی ہیں کہ کیسز کا جو ڈیلے ہوئی، تو کئی ایسے کیسز بھی ہوئے ہیں کہ جن میں بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے فیصلے پہ پہنچ نہیں سکتا. جو آپ نے بات کی نا جی کہ پہلے کیا ہوا کرتا تھا، پہلے کیا ہوتا تھا، کچھ دیکھیں جو آپ کو احساس ذمہ داری ہو نا، تو اس میں ہم لوگ سارے جو ہے نا بحیثیت رکن، ایک معاشرے کے رکن کی حیثیت سے ہم اس میں سارے رسپانسبل بھی تھے. اس میں ہمیشہ سے یہ رہا کہ یہاں پہ فریق جو ہوتے ہیں جنہیں پتہ ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہوا ہے، تو اس کے پاس سوائے اس کو ڈیلے کرنے کے تو اور اس کے پاس کوئی نہیں ہوتا. وہ ڈیلے جو تھا، ججز بھی اس کو لائٹلی لیتے تھے. جناب کوئی کبھی ایک آ رہا ہے، ایک وٹنس آتا ہے، دوسرا نہیں آتا. پولیس والوں کا جو حال یہ تھا کہ پولیس کا یہ ہے کہ اب پولیس کا اکثر طور یہ جو سنا جاتا ہے کہ پولیس کو اگر وٹنس، کیونکہ اس میں پروسیکیوشن میں جو ہے جو حد ہوگی، جو کسی کیس میں 2-4 تو سول وٹنس ہوگا، باقی پروسیکیوشن ہوتی ہے جنہوں نے یہ سارا ڈیل کیا ہوتا ہے. اب پہلے تو یہ کبھی آئیں گے ہی نہیں، وٹنسز آئیں گے نہیں. اچھا، اس سے پہلے میں یہ بتاتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میرے عمران صاحب اس چیز کو انڈورس کریں گے اس چیز کے بارے میں، کہ ججز انشور کیا کرتے تھے پریزنٹ اسٹرکٹ میئرز کے ساتھ، لیکن جب بھی انہوں نے لینیئرڈ لیا تو اس کا فائدہ جو ہے وہ وٹنسز نے کیا. پروسیکیوشن جو ہے وہ اپنے وٹنسز نہیں لاتی تھی. یہ ذمہ داری جو ہے کیس کو کنکلوڈ کرنا، یہ پروسیکیوشن کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ یہ بار بھی جو ہے وہ کرنا. اب پروسیکیوشن جب وٹنسز نہیں لا رہی ہے، خود وہ نہیں آ رہے ہیں. آپ جو اس سے پہلے یہ ہوا کرتا تھا، جب یہ ایک اور چیز جو پروسیکیوشن کو جو انہوں نے انڈیپینڈنٹ کیا نا جی، یہ بہت اچھی بات ہے. تھانے میں اگر دیکھیں، تھانے میں ہم نے ہمارا جو چونکہ یہ ایکسپیرینس ہے، میرے ایک لائف ایکسپیرینس ہو چکا ہے اس چیز کے بارے میں. ایک IO انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو تھانے میں وہ سارا دن وہ کام کرے گا، اور شام کے ٹائم پہ اچھا اگلے دن اس کو جناب یہ ہے کہ جی کہ اس کو شہادت کے لیے بھی جانا ہے، اور شہادت کے لیے یہاں پہ تو وقت کی قدر تو ہے ہی نہیں ہے، نہ عدالت کے پاس ہے اور نہ جناب کسی کے پاس. نہ ایک صاحب آئے، وہ صبح سویرے کھڑے ہوتے ہیں عدالت کے اس کے در پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور پتہ لگتا ہے کہ جناب اس کی جو باری آئی ہے وہ 3 بجے آتی ہے. اب مجھے یہ بتائیں، وہ 3 بجے تک جو بندہ کھڑا ہے وہ پھر جا کے تھانے میں وہ کیا انویسٹیگیشن کرے گا اور کیا کرے گا؟ یہ چیزوں کو کرٹیل ہوا ہے اس امینڈمنٹ میں ہوا. دوسرا میں نے جو چیز میں پڑھی ہے، وہ بات سب سے اچھی لگی یہ تھی، کیونکہ ہمیں یہ بات کرنی ہے کہ تھانے کا جو اپنا فنڈ ہے، بالکل صحیح، وہ فنڈ جو ہے کبھی بھی یہ فنڈ جو ہے، میں معذرت کے ساتھ یہ بات کروں گا، یہ جو اپر جو ہے کلاس ہے، یہ وہ یوٹیلائز کر جاتے تھے، ایک انڈیویجول کے پاس تھانے میں نہیں پہنچتا تھا. اب ایک IO ہے، اس نے انویسٹیگیشن جب کرنی ہے تو اس نے تھانے سے کہیں جانا ہے، نہ اس کے پاس گاڑی ہے، نہ اس کے پاس پیٹرول کے پیسے ہیں، اور نہ ہی اس کے پاس ایون میرا یہ ایکسپیرینس ہے، وہ کہتا ہے ہمارے پاس اس کاغذ کے پیسے نہیں ہیں کیا ہم یہ کاغذ یہ لے سکیں. اب مجھے یہ بتائیں یہ کس کی ذمہ داری ہے یہ پرووائڈ کرنا؟ اب جو انہوں نے یہ کیا، جو میں نے پڑھا بھی ہے اور جس میں اس کے بارے میں سنا یہ بات کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی کہ اب اس کا بھی حساب ہوگا. جو بجٹ ہے جو ایک تھانے کو ایلوکیٹ، دیکھیں جی ایک تھانہ ہے، اس کی کرائم ریٹ سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ ان کو کیا کیا ضرورت ہے. IO ہے، اصل میں ہمارا جو تھانہ کلچر جو یہاں بتا رہے ہیں، تھانہ کلچر وہ مجبور ہو گئے ہیں جناب صاحب کہ ایک بندہ اس کو ایک سائڈ سے پریشر ہوتا ہے کہ اس کو کنکلوڈ کریں، تو وہ پیسے لے گا نہیں تو وہ کیسے جائے گا. تو اگر اس چیز کو ریفائن کرنا ہے تو اس کے لیے ہے کہ ان کو وہ میسر کی جائیں، چیزیں میسر کی جائیں. ان کی اسٹیشنری جو ہے، ان کا جو پیٹرول ہے، ان کا جو TADA ہے، یہ نارملی جو ہے اب کوئی بھی آفیسر آپ یہاں سے A سے جاتا ہے لاہور یا جائے گا، آفیسر جائے گا، اس کو TADA جاتا ہے، لیکن پولیس والے کو کبھی بھی یہ چیز نہیں دی جاتی تھی. اب انہوں نے یہ کیا کہ باقاعدہ اس کا آڈٹ ہوگا. اس سے یہ ہوا کہ ایک تو تھوڑا سا یہ اس میں کرپشن میں کمی آئے گی اس چیز کے بارے میں، یہ چیز ہوئی. پھر باقی جو مطلب یہ پولیس ریفارم میں آ گئی.
जो फ्रीवियस लिटिगेशन की बात इन्होंने जब की है, उसमें ये है फ्रीवियस लिटिगेशन जो थी ना जी, हमारा ये ट्रेंड रहा है बाहर के मुल्कों में किसी की जरूरत नहीं होती कि वो झूठा पर्चा करवाए, उन्हें पता है कि ये पर्चा मुझे गले पड़ जाएगा, यानी मुझे इसके अगेंस्ट मतलब आप उसमें अच्छा हमारे यहाँ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन जिस उन्होंने ये बात की कि मेरे 11-12 सालों में मैंने 182 का कलंदरा कभी उसमें सजा होते नहीं देखा, तो ये हमारी कमी है, हमारी कोताहियाँ हैं, हमारी नलायकियाँ हैं, जिसकी वजह से एक झूठा पर्चे वाला जो बड़े मज़े के साथ एक अच्छा किसी जुर्म में 3 साल सज़ा है, उस 3 साल की सज़ा जो है वो बंदा 7 साल तक मुकदमा भुगत रहा होता है। जिस जुर्म की सज़ा 3 साल है उसको तो एक बंदे के लिए अपने घर से चलना, नवीद सती साहब आपको ये मैं बताऊं कि घर से चलना और चल के जाके पैरवी मुकदमे की करना, ठीक है ना, और सिर्फ अदालत के उसके दरवाजे पे खड़े होना, सुबह से लेकर शाम तक खड़ा होना, इससे बड़ी सज़ा कोई नहीं है। तो जो बंदा जिसकी सज़ा 3 साल है वो 7 साल तक मुकदमे को, जिसका मुकदमा अभी ख़त्म होने को नहीं आ रहा, ठीक है, वो मुकदमा क्या होता है कि जो अपने नैज पे नहीं पहुंचता, तो मैं ये समझता हूँ कि उसको तो सज़ा अदालत ने वैसे ही दे दी है यहाँ पे आके। अब ये हुआ कि जो 9 महीने हैं उसमें देखिए जजा है, सज़ा है, ये जिसका केस है उसको पता होता है, जो बंदा यहाँ पे आता है खा वो मुल्ज़म हो या खा मुद्दई हो, जो मुद्दई होता है उसको पता है कि मैंने झूठा पर्चा करवाया हुआ है। जब मुद्दई के खिलाफ झूठा पर्चा, जब उसको ये डर होगा कि मुझे 10 लाख रुपए देना पड़ेगा, वो जुर्रत नहीं करेगा, और जो जिसको पता है कि मुझे सज़ा होगी वो ये जो है ये जुर्म जो है इसको कम करेगा। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, वो ये थी कि जो अच्छा ये हुआ कि हमें जिस हम अभी चूँकि हमारा आ गया, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गया, हमारे पास जो गैजेट्स हैं, जो मामलात हैं हमारे, ये अवेलेबल हैं। जिस तरह इमरान फारूक साहब ने बात की कि जी हमारी जो फोरेंसिक लैब्स हैं ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट में रखती हैं किसी क्रिमिनल में किसी के उस केस की उस पे पहुंचने के लिए, छोटी सी पॉइंट पे आपको उस पहुंचने के लिए, किसी पे पहुंचने के लिए चीज़ें, अब एक आप लिंक करेंगे ना, इन्होंने एक और किया वीडियो को ना, वीडियो का जो लॉ में ये है कि जी आप वीडियो को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वीडियो के लिए ये था कि अगर आप वीडियो पेश करेंगे तो उसका जो मेकर होगा, जो आम तौर पे बहुत लोग आपने हिचकिचाते थे, अब उन्होंने ये कर दिया, उसमें उस बंदे की एग्जेम्पशन कर दी गई है। तो ये एक चीज़, लेकिन मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से बात करूँगा, खा वो आवाज़ की सूरत में हो, खा वो लाइव हो, अगर इसको आप पॉलिटिकली इसको विक्टिमाइज करेंगे तो मैं ये समझता हूँ मैं समझता हूँ कि ये कभी ना हो। तो इससे खूबसूरत इकदाम जो है मैं तो ये समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ा शेरा इसके क्रेडिट पे जाता है कि इन्होंने ये जो रिफॉर्म्स किए हैं, ये तो वाज लॉन्ग अवेटेड रिफॉर्म्स, ठीक है, लेकिन इसको पॉलिटिकली विंडिक्टा ना बनाया जाए। तो मेरा ख्याल ये है कि अपोजिशन को भी इसके साथ हो के इसके लेके जाना चाहिए, इसके एंड पे इसको। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फिरोज साहब, इमरान फिरोज साहब, अगर हम ओवरऑल बात करें इसमें मज़ीद है तो जैसे कि राय साहब ने बात की कि वीडियो एविडेंस एक बहुत बड़ा एविडेंस होता है, लेकिन हमारे यहाँ ये भी देखा जाता है कि वीडियोज़ को जोड़ा जाता है, उसके पीछे जो है वो एक हो सकता है कि बहुत बड़ा माफिया हो। हमारे यहाँ आपने देखा होगा बहुत सी ऑडियो वीडियोज़ आती हैं, कहीं पता चलता है कि उसके पीछे जो है बहुत बड़ा माफिया है और वो वीडियो जोड़ी गई है, उसका शायद रियल उससे इशू भी नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आजकल आपको देखें इंटेलिजेंस का उस तरीके से दौर है, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उस सूरत हाल में जो फोरेंसिक लेबॉर्ट्री होगी और वीडियो एविडेंस किस हद तक ये आप समझते हैं कि बेहतर यानी बेहतरीन तरीके से यानी कोर्ट्स में अगर पेश किया जाएगा। फिर दूसरी तरीके से हम देखें पूरी दुनिया में क्रिमिनल्स को, जिस तरह हमारे यहाँ अडयाला जेल है, तो आप देखेंगे कि पता नहीं कहाँ से हम देखते हैं कि उनको कैदियों को लाया जाता है, कोर्ट्स में लाया जाता है, वीडियो एविडेंस शायद दूसरा रिकॉर्ड नहीं की जा रही, और आते हुए कई इस तरह के इंसिडेंट भी होते हैं कि रास्ते में जो है वो पूरी की पूरी गाड़ी जो है उसको अगवा कर लिया जाता है या उनको भगा दिया जाता है। तो इस तरह की जो वो 18वीं सदी की जो चीज़ें चल रही थी, किस हद तक आप समझते हैं और कब तक ये जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ज़रिए उसको हल करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, इससे पहले जैसे साहब सईद खान खोसा साहब ने अपने एंड पे, ही वॉज अ वेरी प्रोग्रेसिव गाय, उन्होंने अपने एंड पे बहुत सारी जजमेंट्स में इन चीज़ों को अलाउ किया। सही। इससे पहले भी हमारे पास आर्टिकल 164 कानूनी शहादत आर्डर था, जिसमें कहा गया था कि मॉडर्न डिवाइसेस से ली गई जो भी एविडेंस है उसको हम एडमिसिबल तस्वर करेंगे, लेकिन वो उस तरह से प्रेवलेंट नहीं था क्योंकि उसके साथ बहुत से इफ्स एंड बट्स अटैच थे कि अगर कोई मॉडर्न डिवाइस से लेट्स से कि कोई वीडियो फुटेज है तो उसका सोर्स
लाइक द ओरिजिनल मोबाइल फ़ोन, और जिसने बनाया है जब तक वो नहीं आता था तो उसको एज ऑफ एविडेंस कंसिडर नहीं किया जाता था। तो इस लॉ में उस चीज़ को मज़ीद आसान बनाया गया है। देखिए, अब हम उस दौर में रहते हैं कि हम इस्लामाबाद की बात करें तो हर घर में CCTV कैमरा है और हर रोड पे आपको सेफ सिटी कैमरास मिल जाते हैं। सो एक फर्स्ट हैंड आपके पास, और वो एविडेंस जो कि अनरिबटेबल एविडेंस है, बिल्कुल, कि अगर आपके पास देखिए कि वो जो गैजेट है वो तो बाइस नहीं है। मैं बाइस हो सकता हूँ, दूसरी पार्टी बाइस हो सकती है, गैजेट बाइस नहीं हो सकता। लोकेशन ट्रेस हो जाती है कि आप किस वक्त कहाँ थे, कि वो एक्यूज की आइडेंटिफाई करना हो कि वो मौजूद था नहीं था, अक्रंस का होना आइडेंटिफाई करना हो, अक्रंस हुआ नहीं हुआ, ये साहिबान वहाँ पे मौजूद थे, जिस वे में अक्रंस नरेट किया जा रहा है वो हुआ या नहीं हुआ, इट कैन वेरी इजीली बी ट्रैक डाउन बाय अ सिंगल वीडियो। और वो किसी CCTV की हो, वो किसी मोबाइल से बनी हो, तो दिस इज अगेन अ वेरी गुड इनिशिएटिव। और फिर डिले के हवाले से जो एक कदगन हमेशा रही कि हमारे यहाँ एक तो चालान डेफिनेटली टाइम पे फाइल नहीं होते थे, ऑल दो कि हमारे 173 में लिखा हुआ था कि उन्होंने 15 दिन में फाइल करना है, फिर उनको 3 दिन मजीद दिए जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि क्योंकि कहीं पे बार नहीं था, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, तो हम देखते हैं 1.5-2 साल गुजर जाते हैं और चालान फाइल नहीं होता। अब उन्होंने उसको भी कर्टेल किया और 45 डेज मैक्सिमम दिए हैं तफ्तीशी को कि उन्होंने हर सूरत चालान फाइल करना है, नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब उससे आगे की बात करें कि जब चालान फाइल होता था तो कोई विटनेस कहीं पे है, देखें हर एक के साथ, किसी की नौकरी यहाँ पाकिस्तान में कराची में होगी, किसी की नौकरी बाहर के मुल्क में होगी, विटनेसेस कैन नॉट वेट कि जी वो चालान आए और वो करें। तो उसकी वजह से विटनेसेस की अदम दस्तयाबी की वजह से बहुत सारा डिले काज होता था और कई मुकदमे बरी इस वजह से हो जाते थे कि विटनेसेस अवेलेबल नहीं है। अब उस चीज़ को भी कवर करने के लिए और ख़त्म करने के लिए वीडियो एविडेंस जो है उसको परमिजिबल किया गया है कि एक बंदा जो दुबई में बैठा है, एक बंदा जो चाइना में बैठा है, वो थ्रू वीडियो लिंक करके उसकी एविडेंस रिकॉर्ड करके कोर्ट उस पर जजा सुना सकेगी। अगेन बड़ी खुशाइन बात है कि उससे बहुत ज़्यादा डिले जो है वो कवर करने में मदद मिलेगी। फिर अगेन एक वजह ये भी होती थी डिले काज होने में कि एक्यूज अवेलेबल नहीं है। अब एक्यूज जो है उसकी अटेंडेंस जो है इवन दैट कैन बी प्रिक्योर्ड थ्रू वीडियो एविडेंस, क्योंकि हमारा लॉ ये कहता है कि एविडेंस मस्ट बी रिकॉर्डेड इन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड। तो वो उस चीज़ को कैटर करने के लिए भी ये जो जदीद टेक्नोलॉजी है वो बड़ा मदद करेगी। सो हम हर हवाले से कहें कि ये लॉ जो है इफ इट विल बी पास्ड बाय द कंसर्न्ड असेंबली, तो ये बड़ा खुशाइंद है। अभी हम क्योंकि इसको प्रीमा फासी देख रहे हैं, अभी ये डेफिनेटली फील्ड पे इसको एप्लीकेबल होना है, फिर उसके प्रोज एंड कॉन्स जो हैं वो डेफिनेटली सामने आएंगे। अगर उसमें कुछ कोताही रह गई है तो वो जब तक आप उसको हिट एंड ट्रायल नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। बट प्रीमा फासी बीइंग अ क्रिमिनल लॉयर, और जो फील्ड पे मैंने चीज़ें होती देखी हैं, जो मैं खुद महसूस करता था कि ये जो इनिशिएटिव्स हैं बड़े ज़रूरी हैं अगर हम इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को फास्ट ट्रैक पे लाना चाहते हैं। तो वो तमाम चीज़ें, वो डिले के हवाले से हों, वो चालान की फाइलिंग के हवाले से हों, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के हवाले से हों, वो कोर्ट के अंदर अपने मामलात के हवाले से हों। आप देखें जैसे डिले की बात हुई कि 3 वे उन्होंने इसको पाबंद किया है, कोर्ट को पाबंद किया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, कि कोर्ट को पाबंद किया है कि 9 महीने में उन्होंने करना है। एंड वो उससे जो खूबसूरत बात यह है कि अगर वो नहीं करते तो वो जवाबदेह हैं। बिल्कुल, ये फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हुआ है कि कोर्ट को जवाबदेह किया गया है कि अगर आप नहीं कंक्लूड करेंगे तो आपको जवाब देना है हाई कोर्ट को कि ये कंक्लूड क्यों नहीं हुआ। अपील्स का टाइम, अपील्स हाई कोर्ट में सर हाई कोर्ट के बार के प्रेसिडेंट हैं कि 2014 की अपील्स, 2012 की अपील्स, 11 की अपील्स अभी तक फिक्स नहीं होती। अब फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री टाइम दे दिया गया है कि जी 6 महीने में हाई कोर्ट ने उस अपील को डिसाइड करना है, और अगर डिसाइड नहीं कर रहे अगेन दे आर अकाउंटेबल। तो ये एक बड़ा खुशाइंद है, इससे बहुत ज़्यादा स्पीडी जस्टिस करने में और लोगों को जल्दी इंसाफ देने में मदद मिलेगी, और जल्दी इंसाफ ही असल इंसाफ है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे अगेन वंस अगेन सामीन नाज़रीन हम एक वक्फ़ा लेंगे और वक्फे के बाद दोबारा आएंगे और आखिरी मराहिल की तरफ जाएंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि जेल में मौजूद कैदियों के हवाले से भी कुछ बातें हुई हैं। इस हवाले से बच्चों के हवाले से कुछ कवानीन तो मौजूद है ख़वातीन के हवाले से, लेकिन इम्प्लीमेंट ना होना, और फिर जेलों में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा रश की वजह, फिर ये भी कहा जा रहा है कि अब जब स्पीडी जस्टिस की बात की जा रही है, अपील का टाइम फिक्स करना, कोर्ट भी जवाबदेह होगी, तो उसमें किस कदर जो है हम देखते हैं कि तब्दीली नज़र आएगी। अच्छा, एक तो प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो जाता है, एक तो हमें कैदियों की बात की इमरान साहब कि जेलों में बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, फिर रश है जेलों में, और सबसे बेसिक वजह यही है कि जब लाखों केसेस पेंडिंग है
اپیلیں پینڈنگ ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر جیلیں بھی بری ہوں گی. تو کیا نظر آ رہا ہے اس قانون میں؟ کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے کہ جو قیدیوں کو موجود درپیش چیلنجز ہیں اس سے بھی نپٹا جائے گا؟ اوکے، ایک تو یہ کہ وہ جو کیپیسٹی ہے اس کو انہینس کرنے کی بات کی گئی ہے جو کہ بڑا خوش آئندہ ہے. اور پھر جو ایکچوئل مسائل ہیں کہ جیسے ایک قیدی ہے اس کو بیسک مسئلہ کہ وہ کاؤنسل کیسے انگیج کرے، اس کی جو کاؤنسل تک رسائی ہے جو کہ اس کا بنیادی حق ہے کہ جو پرنسپل آف فیئر ٹرائل ہیں اس میں پہلا پرنسپل یہ ہے کہ وہ جو قیدی ہے اس کو اپنے کاؤنسل تک رسائی ہو. فار دا فرسٹ ٹائم یہ انٹروڈیوس کیا گیا ہے کہ وکلاء صاحبان کو ملنے کی اجازت جو ہے اس کے لیے علیحدہ سے رولز فارم کیے گئے ہیں. پھر انہوں نے وکالت نامہ کیسے سائن کروانا ہے، کیونکہ وہ جو تمام سسٹم ریگولیٹ ہوتا ہے وہ تھرو وکالت نامہ ہوتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ اسپیشل رولز بنائے گئے ہیں کہ ایک وکالت نامہ باکس ہوگا اور جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے اس کو یہ پابند کیا گیا ہے کہ وہ وکالت نامے سائن کروا کے کاؤنسل تک پہنچائے گا. اس کا ایک تھرو پراپر سسٹم بنایا گیا ہے. پھر وہ جو اپیلز، اب دیکھیں جیل میں ایک جو بندہ ہے اس نے اپیل کیسے فائل کرنی ہے، اگر اس کے خلاف سزا ہو گئی ہے تو وہ اس آرڈر سے اگریوڈ ہے تو وہ کیسے اپیل فائل کرے گا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کے رولز فریم کیے گئے ہیں. ایک ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے اور جیل سپرنٹینڈنٹ کو اگین پابند کیا گیا ہے کہ وہ اس کو خود اپنی نگرانی میں اس تمام سسٹم کو دیکھے گا. عورتوں اور بچوں کے لیے اسپیشل رولز بنائے گئے ہیں کہ ان کے علیحدہ بارکس ہوں گی، ان کے کھانے کے حوالے سے، ان کے رہنے کے حوالے سے، ان کی مینٹیننس کے حوالے سے علیحدہ سے رولز فارم کیے گئے ہیں جو کہ اگین بڑے خوشائند ہیں. اس سے پہلے 75 سال میں اس قسم کی کوئی نظیر موجود نہیں ہے کہ اس قسم کے کوئی رولز بنائے گئے ہوں. سو جیل کا جو سسٹم ہے اگین کیپیسٹی کا تو ایشو ہے ہی ہے، وہ تو ایک دیکھیں ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے، لیکن وہ جو پروسیجرل ایشوز تھے جو کہ ان کو ایکچوئل مسائل تھے، ایکسیس ٹو جسٹس بیسک مسئلہ ہے نا، تو ایکسیس ٹو جسٹس ان کو بہتر بنانے کے لیے ان کو ان کے وکیل سے، ان کی فیملی سے لنک کرنے کے لیے، ان کی فیملی سے ملاقات کا طریقہ کار، وہ پہلی دفعہ تمام سسٹم جو ہے وہ اس کو اپ گریڈ کیا گیا ہے. اور اگر یہ رولز اپلیکیبل ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کہ بہت بڑی تعداد جو جیلوں میں موجود ہیں ان کو ایک سائے آف ریلیف ملے گا. اچھا، میرا لاسٹ پوائنٹ، ڈو یو تھنک کہ اس میں کوئی ایسی چیز جو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ڈسکس نہیں کی گئی جو ہونی چاہیے تھی، کیونکہ آپ جو پریکٹس کر رہے ہیں اس میں اگر کوئی ایسی چیز آپ نے دیکھی ہو جو ہونی چاہیے تھی شاید مسنگ ہے اس میں؟ دیکھیے ابھی تک جو تمام چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، ابھی تک جو امینڈمنٹس میں پڑھ چکا ہوں اس میں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بڑا کمپریہنسو ڈاکومنٹ ہے. اور جس لیول کی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں تمام مکتبہ فکر سے، وہ وکلاء ہوں، وہ ججز ہوں، وہ لا منسٹری ہو، تمام سٹیک ہولڈرز اس میں انوالو تھے، ایون پولیس کے نمائندے شامل تھے، پریزن کے نمائندے شامل تھے، تمام سے سجیشن لے کے اور یہ چیزیں جو ہیں وہ فیلڈ پہ لائی گئی ہیں. اب اس کا جب ٹرائل ہوگا، جب ہم موقع پہ اس کو ہم پریکٹس کریں گے، پھر پتہ چلے گا کہ کہاں کچھ کمی رہ گئی ہے. ڈیفینیٹلی اس پر بھی کام کیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا زاہد صاحب، اگر اوور آل دیکھیں تو اس میں جو ہمارے ڈسٹرکٹ کورٹس کی بار ہیں، پھر ہائی کورٹ بار، سپریم کورٹ بار، ان کا اس حوالے سے کیا ابھی تک رد عمل سامنے آیا؟ اور پھر میں ساتھ ہی اس میں دوسرا کوشچن بھی رکھوں گا کہ ہمارے ہاں کیونکہ وکلاء جو ہیں اور مختلف بارز ہیں ان کو بھی کوئی ایشوز ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا اس پر مثبت ہیں اور ان کے جو ریئل کوئی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایشوز ہیں جس کو ایڈریس کیا جانا تھا یا ایڈریس کیا جائے گا؟ پہلے تو میں ایک بات کروں کہ تھوڑا سا ایک چھوٹی سی ذرا بات جو ہوئی نا، میں تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا باقی یہ تھا کہ ہر مکتبہ فکر کو انہوں نے اور اسٹیک اس پہ لیا، اس کے بعد یہ کیا بارس کو انہوں نے ایسا دوسرا کانفرنس میں نہیں لیا. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں جو بھی ہوا، جو بنا، یہ اٹ واز اے لانگ اویٹڈ، ٹھیک ہے، ایک کمپریہنسو قسم کا ڈاکومنٹ بن گیا، ٹھیک ہے. اور یہ بہت ساری، مطلب میں اس میں آپ نے جب کہا کہ وکیلوں کی بات کرتے ہیں تو وکیل اس سے ڈیفینیٹلی خوش ہوں گے، وکیل کام کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب ہرڈلز آتی ہیں، وہ ہرڈلز جو ہوتی ہیں سیلف کریٹڈ ہوتی ہیں، وہ وٹنسز کی پارٹ پہ ہوں یا کورٹ کی پارٹ پہ ہوں. لیکن اب تینوں جو ہیں، جو کہ آپ کا فریق، وکیل اور جو جج، یہ تینوں ایک اس پیج پہ ہیں اور تینوں جو آنسربل ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وکلاء کی جو ہے نا کمیونٹی جو ہے وہ اس کو ویلکم کرتی ہے اور اس پہ میں خوش ہیں. بالکل صحیح. بہت شکریہ زاہد محمود راجہ صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے اور ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے. اسی طرح عمران فیروز ملک صاحب ہیں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے. ان دونوں ممبروں نے جوائن کیا. اس وقت پروگرام کا وقت ختم جو ہے. کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.